زاد الطالبین حدیث کی ایک مختصر سی کتاب ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ذکر کیے گئے ہیں۔ کتاب کو شروع کرنے سے قبل حدیث کے بارے میں چند باتیں آپ حضرات ذہن نشین کر لیجئے۔ سب سے پہلے تو ہمارے لیے یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ حدیث کہتے کس کو ہیں، حدیث کس چیز کو کہا جاتا ہے۔ محدثین نے بیان کیا ہے الحدیث اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم و افعالہ و احوالہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال، ان تین چیزوں پر حدیث کا اطلاق ہوتا ہے۔ بسا اوقات کتاب میں آپ حدیث کا لفظ بھی پڑھیں گے، خبر کا لفظ بھی پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے ایک اثر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے بعض کتابوں میں۔ دینی کتب کے اندر، اردو کی کتب ہوں یا عربی کی ہوں، تو اثر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اثر یعنی الف، ثا اور را۔ حدیث اور خبر یہ دونوں عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال اور احوال پر بولا جاتا ہے، اور اثر کا لفظ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور تابعین کے احوال و اقوال پر بولا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ذہن نشین کر لیجئے کہ حدیث کا موضوع کیا ہے۔ حدیث کا موضوع کیا ہے؟ علماء نے بیان کیا ہے ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث الرسالہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نبوت اور رسالت کے اعتبار سے۔ یہ قید لگانے کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ ڈاکٹری میں، علم طب میں، یعنی حکماء کے ہاں بھی انسان کی ذات پر بحث کی جاتی ہے، انسان کے جسم پر بحث کی جاتی ہے، لیکن اس میں ان کا مقصد کوئی انسان کی ذات کو فالو کرنا نہیں ہوتا، بلکہ ان کا مقصد انسان کے جسم کے اندر جو بیماریاں ہیں، جو کوئی بھی خرابی پیدا ہونے والی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے دواؤں کی تجویز وغیرہ، اس مقصد کے لیے انسان کے بدن پر بحث کی جاتی ہے۔ لیکن حدیث جو علم ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، احادیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موضوع ہے، لیکن ذات کس اعتبار سے ہے؟ من حیث الرسالہ، یعنی نبوت اور رسالت کے اعتبار سے، پیغمبر ہونے کے اعتبار سے۔ اس اعتبار سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اور عمل کرنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ یہ دو باتیں سب کو سمجھ میں آ گئیں۔ ایک حدیث کی تعریف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احوال۔ دوسری چیز حدیث کا موضوع ہے ذات النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حیث الرسالہ، یعنی نبوت اور رسالت کے اعتبار سے